یہ لوگ عمران خان کو گرفتار کر کے ججوں کے ذریعے قید کروا کر ان کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ ایک حاضر سروس جج کی بیوی نے انکشاف کیا، پاکستان کا نیلسن منڈیلا کیا عمران خان بن جائیں گے؟ خان کے حق میں پاکستان کے سکھ بھی بول پڑے۔ 9 مئی بہترین طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ وکیلوں کی پریس کانفرنس، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا، ان کے نام لوں گا۔ اس ریاست کے نظام کو، ان سیاستدانوں کو، اس جمہوریت کو کس نے اس کا جنازہ نکال رکھا ہے، آج اس اہم ایپیسوڈ میں آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے جس بات کے اوپر ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی تمام لوگ رہتے ہیں اور تمام مذاہب کا اس کے ساتھ تعلق ہے، جس میں اقلیتوں میں سے سکھ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح سے ہم حج اور عمرہ کے اصول کے لیے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں، سکھوں کے لیے جو بیرونی دنیا میں آباد ہیں ان کے لیے پاکستان کی حیثیت جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ہم حج اور عمرہ کے اصول کے لیے جاتے ہیں، چونکہ ان کے گرو نانک کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ ہیں۔ اور سکھوں کے بارے میں کہا گیا پنجابی ہیں، دلیر ہیں، پنجابی ہوتے ہوئے جو ہیں وہ حق سچ پہ ڈٹے رہتے ہیں اور بولتے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہترین صحافی، جن کا تعلق سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہے، جن کا نام ہے، جن کو اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں، 7 نیوز کے ساتھ کام کرتے تھے، ہرمیت سنگھ، بڑے بہترین ایک صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا، یہ بات بڑی کلیئرلی انہوں نے بتائی۔ آج اس چیز کے اوپر آپ کو مزید بھی چیزیں بتائیں گے۔ بھٹو کو پھانسی دی گئی، نواز شریف کو ہائی جیکنگ اور پاناما میں سزائیں ہوئی، یہ ایک حقیقت کے اوپری الفاظ ہیں جو انہوں نے امریت سنگھ نے کہے۔ آج عمران خان کو بھی سزا ہو گئی، زرداری کی زبان کاٹی کے جیل میں۔ اس وقت بھی نواز شریف مورا بنے تھے زرداری صاحب کو سزا دلوانے کے لیے، نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے عمران خان مورا بنے تھے۔ آج عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے آگے مہرے جج اور نواز شریف اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سارے بنے ہیں۔ باچا خان کو پابند سلاسل کیا گیا، ولی خان پر غداری کے مقدمے چلائے گئے۔ سوال ہے کہ حمود الرحمان کمیشن نے پاکستان توڑنے پر یحییٰ خان سمیت 7 جرنیلوں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی۔ پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی گئی تھی، عمل کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوگا؟ یقین جانیے یہ اس صدی کا سب سے بڑا سچ امریت سنگھ نے لکھا ہے، اور ان جرنیلوں کو قبروں سے باہر نکال کے ان کو پھانسی کے اوپر لٹکانا چاہیے، جنہوں نے آئین توڑا، قانون توڑا، جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی، جنہوں نے زرداری کی زبان کاٹ دی، جنہوں نے عمران کو جیل میں بھیج دیا۔ مسئلہ ایک ہی ہے، فوج کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ مجھ سمیت میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اس فوجی کا کوئی قصور نہیں ہے جو بارڈر کے اوپر سرحدوں پہ کھڑے ہو کے حفاظت کرتا ہے ملک، قوم اور مذہب کی، مگر وہ احسان نہیں کرتا۔ اس کی نیت اچھی ہوگی، گولی کھائے گا سینے کے اوپر یا سر میں تو شہید ہوگا، اور بغیر غسل کے قبر میں اتار دیا جائے گا، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر نیت ٹھیک ہوئی تو پیغمبروں کے بعد اس کا بڑا رتبہ ہے۔ یہ اپنے دماغ کے اندر سے باتیں نکال دیں۔ کسی ملک کی فوج اگر جاگتی اور عوام سوتے ہیں تو وہ کوئی احسان کرتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، قوم کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہیں وہ ان کا نظام چلتا ہے۔ اور اس ملک کے جرنیل جو ہیں ان کا لبرلزم میں بیان نہیں کرنا چاہتا، ان کی اور زندگی کی خواہشات کو میں بالائے طاق رکھتے ہوئے آج یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کو سمجھ ہے ہمارے بکواس کرنے سے کون سا آپ کو کوئی زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ آج عمران خان ہو، پہلے نواز شریف ہوں، یا اس سے پہلے آصف علی زرداری ہوں، جنہوں نے مکے دکھائے تھے، پاکستان کے آرمی چیف اس وقت کے اور آج اس وقت کے، ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کا جنرل فیاض حمید، اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، یہ جو پولیٹیکل ونگ بنا رکھا ہے، یہ اور چند اور جرنیل، 9 عام فوجی، یہ سارے مل کے جو قوت، جو پیسہ دشمن کے خلاف دہشت گردی کو روکنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، آج عمران کے خلاف، کل نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا۔ یہ آرمی، پاک فوج جس کو ہم زندہ باد کہتے ہیں، یہ وہ کرتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ۔ اور سیاستدانوں کی غلطی کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے خلاف منافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اوپر بہتان لگاتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، ایک بیعت نہیں کرتا 11 کر لیتے ہیں، ایک کرتا ہے تو 11 کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا سرکل چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی پارٹی پاک فوج کی پارٹی ہے،
تحریک پاکستان استحکام پارٹی پاکستان پاک فوج کی پارٹی ہے، پاکستان سرزمین پارٹی ان کی پارٹی ہے پاک فوج کی، MQM جو ہے وہ پاک فوج کی پارٹی ہے، کسی دور میں کاف لیگ آدھی آج بھی 80% ان کی پارٹی ہے، سوائے پرویز الہی کو چھوڑ کے، چونکہ وہ بھی تھے۔ پاکستان کے اندر تمام پارٹیز کے اندر موجود سیاستدان مور دین 50% کرپٹ ہیں، چور ہیں، اور وہ اس لیے مجبور اور لاچار ہو گئے اور کچھ خوش دلی سے اقتدار کی لالچ میں پاک فوج کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نام بتاؤں: فردوس عاشقبان، فیاض الحسن چوہان، فواد چودھری، کس کا یہاں پہ نام لوں؟ اس ملک کو عزت ووٹ کو چاہیے پاک فوج سے، اس ملک کے عوام کو اور نظام کو اور سیاستدانوں کو آزادی، حقیقی آزادی چاہیے پاک فوج سے۔ یہاں ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے اور یہ عوام کبھی نہیں بولیں گے۔ ترکی کے اندر، موجودہ ترکیہ کے اندر آج سے چند سال پہلے جو انقلاب آیا تھا، فوجی ٹینکوں کے سامنے لوگ لیٹے تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی اپنے ملک کی فوج کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ نظام گندا تھا۔ فوج کے ساتھ کبھی کوئی بغاوت نہیں کر سکتا، مگر تب کرو بغاوت جب آپ کو جینے کا حق حاصل نہیں، جس ملک کے جج آزاد نہیں۔ یقین کیجئے صرف انصاف چاہیے پاکستان کے اندر، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اچھے جج ہوں، سیاسی جج نہیں چاہیے، چاہے وہ PTI کا سپورٹر ہو، چاہے نون لیگ کا سپورٹر ہو۔ کیوں؟ جب انصاف ہوگا یہ تمام نظام ٹھیک ہو جائے گا، جو نظام جکڑا ہوا ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، بڑی خبر آ گئی جس دوران میں آپ سے بات کروں۔ مراد سعید صاحب کا میسج آیا، پہلے آڈیو نوٹ: باہر نکلو، آپ کے لیڈر نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ اور مراد سعید کے اس آڈیو نوٹ کے بعد ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو مراد سعید کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ریاست ہے اور جس کے اوپر تھوکنا چاہیے، اس کو لعنت بھیجنی چاہیے۔ اور 3 MPO کے تحت، یہ 3 MPO بھی پتہ نہیں کون سا قانون ہے پاکستان میں، مجھے اس کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، یہ ایک پتہ کو DC لکھتا ہے، اس کے تحت چیزیں ہوتی ہیں۔ اور 3 MPO کے تحت جناب علی مراد سعید کے ابا جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک جج کی بیوی کہہ رہی ہے عمران خان کو میرے خامد جج میو دلاور خان کے ذریعے سزا دلوا کے، قید کروا کے، اس کو زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی عمران کی سپورٹ، اس سے بڑا سچ ہو نہیں سکتا کہ جو جج عمران خان کے خلاف فیس بک پہ پوسٹیں لگاتا تھا، وہ اس جج کی بیوی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ظفر حلالی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات اس نے کسی ٹاک شو میں کہی یا کیا ہوا؟ بہرحال ظفر حلالی ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، میرے خیال سے سابقہ کسی ادارے سے ان کا تعلق ہے یا فوجی ہیں، تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ اگر یہ درست ہے تو ایک سزا دینے والے جج کی بیوی عمران کی سپورٹر ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ جس قوم کے لیے، جس عوام کے لیے آج جیل میں گئے یا جیل میں رہیں گے، تو کیا یہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا بنیں گے؟ لیکن اس ملک کے اندر جب عوام نہیں بولیں گے تو یہ تو نیلسن منڈیلا نہیں بن سکیں گے، یہ تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے کوئی دنیا سے نہیں جا سکتا، مگر یہاں بے حسی ہے، اس ملک کے جج بلیک میل ہیں، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا راج ہے، اس ملک کے سیاستدان اپنے ہی حق، اپنے ہی خلاف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر قانون پاس کر لیتے ہیں۔ یہ چور ہیں، ان کے کیسز ہیں، یہ نیب کا ادارہ بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ عمران خان نیلسن منڈیلا تو تب بنے گا نا جب 30 سال جیل میں رہ کے زندہ رہے گا۔ ان کی تو عمر ہی 71 سال ہو چکی ہے، تب تو 100 سال کے ہو جائیں گے۔ لیکن اب تک عمران رہے نہ رہے، دنیا سے چلے جائیں، جو کچھ نظام کو پچھلے 14 مہینوں میں عمران نے ایکسپوز کیا نا، ہم 30 سال آگے گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ اب سمجھ کے بعد عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب دیکھیے 9 مئی کیسے کامیاب ہوا سر، اتنا بری طرح سے اور اتنے اچھے طریقے سے 9 مئی کامیاب ہوا کہ آج آپ لوگ نہیں بول رہے نا، گھروں سے نہیں نکلے نا۔ احتجاج آپ کا حق ہے، کرنا چاہیے۔ کون کہتا ہے جاؤ عمارتوں کو آگ لگاؤ، توڑ پھوڑ کرو؟ وہ تو ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ جنگ کے دوران بھی قرآن میں کہا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ جب کسی سے جنگ بھی کرو تو اس میں درختوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ، صرف اس کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ ہاتھ میں تلوار لیے لڑ رہا ہے۔ تو آج کے آپ لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ احتجاج کے لیے نہیں نکل سکتے؟ اگر نہیں نکل سکتے تو اس کا مطلب کہ 9 مئی میں جو کبڈی کھیلی گئی، جو جال بنا گیا، اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ 9 مئی کے تحت وہ کامیاب ہو گئے، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا۔ آج میرے پاس بہت بڑی فہرست ہے 36 لوگوں کی، جو صرف آج پاکستان تحریک انصاف کے یا عوام میں سے جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، جن کو گرفتار کیا گیا۔ صبح میں ساری لسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وکیلوں نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے،
اور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ریٹ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ضمانت پہ رہا کیا جائے. دوسری طرف یہ ریٹ کرتے کرتے کبھی خارج کر دی جائے گی, کبھی اس کو یہ کہہ کے ختم کر دیا جائے گا کہ یہ پوری کمپلیٹ نہیں ہے, اس میں یہ غلطی ہے. تو 2 مہینے تو اس طرح سے گزریں گے. اوپر سے سنا ہے عدالتوں میں چھٹیاں آ گئی ہیں اس موسم کی, چونکہ ساون ہے, گرمی بڑی ہے تو وہ کام نہیں کر سکتے, تو عدالتیں تو کچھ عرصہ کے لیے بند رہیں گی. اب تو کوئی اتوار کو بھی عدالت نہیں کھلے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کہیں ہفتے, کہیں مہینے یا کہیں سال جیل میں رہیں گی اور عوام اس کے اوپر بولیں گے نہیں؟ تو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا, جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ نہیں دیتی. تو یہ وہ والی چیز ہے. تو اگر نہیں بولیں گے تو یہ فارغ ہو جائیں گے. ججوں کی بیویوں کے بیانات کے اوپر یہ اعتراف کر لیجئے کہ عادت مر رہی ہے, اور یہ وقت آ چکا ہے جس کے اوپر کل بات کروں گا تفصیل کے ساتھ, کل پہلے ایپیسوڈ میں, کہ سیاستدانوں کو, علماء کو, صحافیوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. لیکن جب تک صحافی نگران سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اطلاعات پنجاب اور ملک کے وزیر اعظم بننے کے خواہشمند ہوں گے, اور ان کے اپنے کاروبار ہوں گے, ان کی اپنی کرپشن ہوگی, وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے, تب تک تو کوئی ادارہ جو ہے وہ یکجا نہیں ہو سکتا. اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ریولوشن کی ضرورت ہے. وہ عمران کی غلطی, جب یہ سیاستدان کہتے تھے مساق جمہوریت کے تحت جیسے ہم گٹھے ہیں آپ یہ گٹھے ہو جاؤ, وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا. لیکن اب بھی وقت ہے کہ یہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں, اس نظام کو ٹھیک کریں. آرمی چیف بھی یہی لگاتے ہیں, آرمی چیف کو بھی یہ بدل سکتے ہیں, سب چیزیں کر سکتے ہیں, ورنہ یہ ریاست کے عوام جو ہیں بھوک اور افلاس کا شکار رہیں گے. ترکی میں اور پاکستان میں ایک فرق ہے, وہ لوگ یا تو لبرل تھے یا مذہبی, یعنی وہ زیادہ لبرل تھے. پاکستان کے اندر نہ تو لوگ لبرل ہیں نہ مذہبی ہیں, بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, جہالت زیادہ ہے عمادت کے ساتھ. پھر وہ لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ ان کی سوچ بڑی تھی, ایجوکیٹڈ تھے. پھر تیسرا فرق یہ تھا کہ وہاں غربت, بھوک و افلاس نہیں تھی. پاکستان کے اندر 3 مسائل ہیں, کھانے کو کوئی نہیں مل رہا, روزگار کی فکر ہے, چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں, چاہے جو بھی ہیں, چاہے عام عوام ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, شعور کی کمی ہے, شعور ہوگا بھی تو پھر کھانے کی پرابلم ہے, روزگار کا مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہم بیچ میں اٹکے ہیں, نہ مذہب کا پتہ نہ لبرل ہیں, بس کہیں کسی اور کھانے میں ہی ایسی کان ہے جس میں دائیں بھی اندھیرا, آگے بھی اندھیرا, بائیں طرف بھی اندھیرا, اور پیچھے مڑنا نہیں چاہتے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.